ہمارے کچھ سابق پلیئرز بڑے ہی عجیب ہی نمونے ہیں، اور سم ٹائم تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ میڈیا پر ان کی بات ہو سکے، ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے، ان کو ایک سپوٹ لائٹ مل سکے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے باسط علی نے ایک عجیب سی بات کی تھی کہ اگر اسٹریٹ 3 چھکے لگا دیں بابر اعظم تو وہ صحافت چھوڑ دیں گے، یوٹیوب چینل اپنا بند کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ محض اور محض اٹینشن حاصل کرنے کے لیے تھی، اس میں ان کی کوئی منطق یا بے وقوفی کی حد تھی، آخری حد تھی کہ کسی کھلاڑی کو آپ کس طرح جج کر سکتے ہیں کہ وہ 1 اوور میں 3 چھکے لگائے تو کھلاڑی ہے، اگر نہیں لگائے تو نہیں کھلاڑی۔ تو یہ باتیں جو ہیں کچھ لوگ سٹیا گئے ہیں، ایک تو بڑی عمر میں آ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں معلومات نہیں ہیں، وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ آئی سی سی کی جو رینکنگ ہے وہ جیلی ہے۔ گو کہ اس حوالے سے مجھے بھی تحفظات ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک ٹیم کے حوالے سے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آئی سی سی کا جو رینکنگ نظام ہے ایک الگ سا رویہ برتتا ہے۔ اگر بھارت کا کوئی کھلاڑی آؤٹ ہو جائے جلدی سنگل فگر میں تو اس کو کم پوائنٹ اس سے کٹوتی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں میں نے ماضی قریب میں بہت زیادہ دی ہیں، اور ورلڈ کپ 2023 کے دوران سب سے بڑی مثال تھی گلین میکسویل کی ڈبل سنچری۔ ان کی ڈبل سنچری کے کم پوائنٹ سے اور سوریہ کمار یادو یا باقی پلیئرز کے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 37 پوائنٹ ملے تھے، اور گلین میکسویل کو ڈبل سنچری بنانے پر صرف 23 ریٹنگ پوائنٹ ملے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں صرف ایک ملک کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، لیکن اب باسط علی نے یہ کہا ہے کہ انوکھی منطق یہ پیش کی ہے کہ آئی سی سی کا رینکنگ نظام جعلی ہے، کیونکہ بابر اعظم نے ورلڈ کپ میں کوئی سنچری نہیں بنائی ہے تو وہ نمبر 1 کیسے رہ سکتے ہیں۔ اب ان موصوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آئی سی سی کا جو رینکنگ نظام ہے وہ آخری 3 سال کی پرفارمنس کے اوپر محیط ہوتا ہے۔ اس کی 3 سال کی پرفارمنس کی بنیاد پر ان 3 سالوں میں دنیا کے تمام پلیئرز نے کیسی پرفارمنس دی ہوئی ہے، اسی کی بنیاد پر رینکنگ جاری ہوتی ہے، چاہے وہ بولرز کی ہو، چاہے بیٹرز کی ہو، چاہے ٹیموں کی ہو۔ اور جو آخری سال ہوتا ہے، اور یہ مئی سے سال شروع ہوتا ہے، تو اس کی آخری سال کی جو پرفارمنس ہے یعنی تیسرے سال کی، اس کا ویٹیج 50% ہوتا ہے، اور آخری 2 سالوں کا جو ویٹیج ہے وہ 100% ہوتا ہے۔ اور اسی لیے سالانہ رینکنگ جب اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں شفل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے، جو پھر چوتھا سال بن جاتا ہے آخری میں، اس کو نکال دیا جاتا ہے ریکارڈ میں سے۔ تو اسی وجہ سے اگر میں آپ کو یہاں پر بابر اعظم کی بات بتاؤں تو 2021 جس کا ویٹیج ہاف ہے، تو اس میں مجموعی طور پر 67 ان کی ایوریج رہی تھی، 6 اننگز کھیلی تھیں اور 405 رنز کیے تھے، 158 رنز کی اننگز بھی شامل تھی، اور ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا 108 تھا ون ڈے میچز میں، اور 2 سنچریاں بھی بنائی تھیں، ایک 50 بھی بنائی تھی۔ 2022 میں 9 اننگز میں مجموعی طور پر 679 رنز کیے اور 3 سنچریاں 5 50 بنائیں، 84 ان کی ایوریج تھی، 90.77 ان کا سٹرائک ریٹ تھا۔ یہ پرفارمنس ہے بابر اعظم کی۔ اور 2023 میں جو 24 اننگز کھیلی ہیں ان میں ان کی ایوریج 46.30 ہے۔ بہت بری پرفارمنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ کپ 2023 میں بابر اعظم اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے تھے، توقعات پر پورا نہیں اترے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اوورآل پرفارمنس ہی خراب ہے۔ 2023 میں وہ 2 سنچریاں بنا چکے ہیں، 10 50+ اننگز کھیل چکے ہیں، اور پاکستان کے ٹاپ اسکورر ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہی، اور لگاتار 11 اننگز میں ان کا آپ اسکور دیکھ لیں 2022-23 میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بابر اعظم نے کیسی پرفارمنس دی ہوئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو آخری اننگز ہے 3 اننگز، اس کو دیکھ کر آئی سی سی رینکنگ بنائے گی۔ اب باسط علی صاحب کو پہلے تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ رینکنگ ہوتی کیا ہے۔ خیر صاحب خود تو کبھی ٹاپ 50 میں نہیں آئے، اب ان کو کیا پتا کہ رینکنگ کیسے بنتی ہے، نمبر 1 کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور ان کی جو دوسری ایک بھونڈی سی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی نے اس لیے رینکنگ میں بابر اعظم کو نمبر 1 رکھا ہوا ہے تاکہ یہ خود پر دھیان نہ دے، خود کو نمبر 1 سمجھتا رہے، اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتری کی جانب نہ جائے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ کیا اب آئی سی سی ہمارے پلیئرز کے اوپر صرف اس لیے ان کو نمبر 1 رکھ رہی ہے، تو پھر تو پاکستان ٹیم کو نمبر 1 رکھ دینا چاہیے۔ پھر ہم کیوں روتے ہیں ہماری رینکنگ نیچے جا رہی ہے، ہم پاکستان کی رینکنگ خراب ہو رہی ہے؟ تو یہ باتیں انتہائی زیادہ غیر منطقی ہیں، جس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔
لیکن یہ باسط علی جیسے بندے ہی کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ، خیر امید تو مجھے اب نہیں ہے، لیکن جب بھی ایسی کوئی بات ان کی جانب سے آئے گی میں اس کا جواب لازمی دیا کروں گا۔